میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن، حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک نعتیہ یا حمدیہ دیگر کلاموں کی تشریحات پر مشتمل یہ پروگرام ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کلاموں کی تشریحات میں کوئی صرف یہ مقصد نہیں کہ کوئی شعر و شاعری کی محفل سجائی جائے، بلکہ ان اشعار میں بھی بہت سارا علم دین ہے، بہت ساری اللہ و رسول سے محبت بڑھانے والی باتیں ہیں، مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اولیاء کے تذکرے ہیں، کبھی صحابہ کے تذکرے، کبھی اہل بیت کے تذکرے ہیں، اور مختلف انداز سے یہ اشعار جو بزرگان دین کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چلانے میں رہنما کردار ادا کرتے ہیں، اور مدنی چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اصلاح امت کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے، اور ان اشعار کے ذریعے بھی ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سمجھنے کو بھی ملتا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتی ہے، اور یہ مولانا حسن رضا خان صاحب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بہت بڑے عالم اور بہت زبردست شاعر بھی تھے۔ تو آپ کے کلام ویسے بھی نارملی محافل وغیرہ میں میلاد شریف میں پڑھے جاتے ہیں، تو آپ کے کلاموں میں کیا ہے اور ان کے اشعار کی تشریحات یہ بتا کر کئی رضویوں اور کئی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کو بھی شوق اور دلچسپی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ اشعار بھی ہوتے ہیں جو آپ نے میلاد شریف میں، محفل میں، مدنی چینل وغیرہ پر سنے ہوں گے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کئی وہ نایاب اشعار جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنے ہوں گے وہ اس پروگرام میں سننے کو اور پھر سمجھنے کو بھی مل جاتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہماری مجلس کی کوششیں بھی مرحبا کہ نہ صرف آپ کو کلام سنایا جاتا ہے بلکہ اسکرین پر بھی دکھایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اسکرین پر شو کیا جاتا ہے، اس کے مشکل لفظ کے معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس پروگرام میں ہیں۔ ضرور اسے دیکھا کریں، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سابقہ پروگرام میں جو کلام چل رہا تھا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسی کلام کے آگے کے 12 اشعار طرز میں بھی سنیں گے اور ان کی تشریح بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، حسب معمول پہلے طرز میں کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، سہارا
نعرہ لگا دو ذرا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی مشائخ جہاں آئے بہر گدائی مشائخ جہاں آئے بہر گدائی مشائخ جہاں آئے بہر گدائی وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی۔ آئیے ناظرین اب نشار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین آپ نے 6 اشعار منقبت غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم کے سماعت کیے۔ عرض کرتے ہیں اگلے شعر میں، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ پیارا خدا کا، سب سے پیارا سب سے محبوب خدا عز و جل کا کون ہے؟ جسے مخلوق اللہ کا سب سے بڑا محبوب کہتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات۔ کہہ رہے ہیں اسی کا ہے تو لاڈلا، اسی کا تو لاڈلا ہے اے غوث اعظم، انہی کے آپ لاڈلے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں بھی آپ کو مل جائے گا، اس میں عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور یہاں بھی اسی طرح کا ایک مضمون ہے کہ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ تو غوث اعظم یقیناً حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، تو ایسا پیارا بیٹا تو لاڈلا ہی ہوتا ہے۔ پھر جس نے دین کا اتنا کام کیا ہو اور اسلام کو جو ہے وہ خوب پھیلایا، خوب قربانیاں دیں، خوب مجاہدات کیے، ریاضات کیے، تو یقیناً وہ حضور علیہ السلام کا تو پیارا ہوگا۔
جو دین پہ چلتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم۔ بیڑا یعنی کشتی، کشتی ہمارا بیڑا یہ تباہی میں پھنسا ہوا ہے، ہم سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کے سمندر میں، ذرا سہارا لگا دیجئے اور ہمیں پریشانی سے نکال دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، مشائخ جہاں آئیں بہرے گدائی، مشائخ جہاں آئیں بہرے گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ مشائخ یہ شیخ کی جمع ہے، یعنی بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء، فضلاء، نقبا، قطبا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، وہ آپ کے در پر بہرے گدائی آئیں، گدائی کے لیے، غلامی کے لیے آئیں۔ بہرے یعنی کے لیے، گدائی کے لیے، غلامی کے لیے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے سردار آئیں؟ وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم، وہ آپ کا دولت خانہ ہے، وہ آپ کا مکان علی شان ہے، اے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ بڑا آسان شعر ہے، اے غوث اعظم آپ مشکل کشا ہیں، آپ بڑے بڑوں کی مشکلیں دور فرماتے ہیں، میری مشکلوں کو بھی آسان کر دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ اے غوث پاک وہاں بڑے بڑے سر جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں۔ کہاں؟ آپ کے دربار میں؟ نہیں، دربار تو بہت اونچا ہے، جہاں آپ کا مبارک قدم پڑ جائے نا، نقش قدم پڑ جائے، آپ تو گزر کر آگے چلے گئے، لیکن اس نقش قدم، نشان قدم پر بھی بڑے بڑے سر جھک جاتے ہیں ادب سے، کہ یہاں سے غوث اعظم گزرے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی کہ پھر مشکل کو مشکل نہ پایا، مشکل نہ رہی، مشکل آسان ہو گئی۔ کب؟ جب ہم نے کہا یا غوث اعظم، یہ کہنا تھا کہ ہماری مشکل آسان ہو گئی۔ اور یہ یقیناً اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے نام سے جو ہے وہ مشکلیں ٹلتی ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ یہ تو غوث اعظم ہے، عام بندوں کے لیے ہے۔ جب تم کسی صحرا میں، ویرانے میں پھنس جاؤ، حدیث پاک کا مضمون ہے، اس وقت کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب جنگل ہے، ویران، کوئی آس پاس نہیں، اور پھر کیا کہنے کا سکھایا گیا حدیث پاک میں؟ کہ کہو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا گیا کہ خاص اللہ کے بندے ہیں جو مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے، ایسے کئی سینکڑوں ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے جو بیان کیے لوگوں نے، تو اس طرح سے اللہ والے مدد کرتے ہیں۔ تو جب عام بندے مدد کیوں آتے ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے۔ اگر آپ کو پکارا جائے تو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا۔ جب غوث اعظم کو پکارتے ہیں، سچے دل اور عقیدت سے پکارتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، مجھے پھر میں نفس کافر نے ڈالا، مجھے پھر میں نفس کافر نے ڈالا، مجھے پھر میں نفس کافر نے ڈالا، بتا جائیے راستہ
غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی مجھے اپنی الفت میں ایسا گھما دے مجھے اپنی الفت میں ایسا گھما دے مجھے اپنی الفت میں ایسا گھما دے نہ پاؤں پھر اپنا پتہ غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے کہ تو عبد قادر ہے یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی دکھا دے ذرا مہر رخ کی تجلی دکھا دے ذرا مہر رخ کی تجلی دکھا دے ذرا مہر رخ کی تجلی کہ چھائی ہے غم کی گھٹا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی گرانے لگی ہے مجھے لغزش پا گرانے لگی ہے مجھے لغزش پا گرانے لگی ہے مجھے لغزش پا سنبھالو ضعیفوں کو یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 6 اشعار طرز میں سنے۔ منقبت غوث اعظم کی تشریح جاری ہے۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، مجھے پھیر میں نفس کافر نے ڈالا، مجھے پھیر میں نفس کافر نے ڈالا، بتا جائیے راستہ غوث اعظم۔ پھیر یعنی دھوکہ، نفس کافر یعنی جو انکار کرنے والا نفس ہے، حق سے انکار کرنے والا۔ کافر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تو یہ جو نفس ہے نا ہمارے اندر، یہ حق سے ہمیشہ انکار کرتا ہے، حق سے ہمیں روکتا ہے، حق نہیں چاہیے، بس باطل، گناہ،
نافرمانی، تو کہہ رہے ہیں کہ یا غوث پاک مجھے میرے نفس بدکار نے، نفس منکر نے، نفس کافر نے دھوکے میں ڈال دیا، آپ مجھے ذرا رستہ بتا دیجئے، سیدھا رستہ، میں اس پہ چلوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، نفس کافر کے پیچھے نہ چلوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی، کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی، چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم، میرے دل کی مرجھائی ہوئی کلیاں جو کھلا دے، ایسی کوئی ہوا ذرا آپ چلا دیجئے تاکہ میرا دل خوش ہو جائے، کچھ ایسا میرے کان میں کہہ دیجئے، کوئی اطمینان والی بات کر دیجئے، میرا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دے، مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دے، نہ پاؤں پھر اپنا پتا غوث اعظم، اپنا آپ بھول جاؤں، اپنے آپ میں نہ رہوں، مجھے اپنی الفت یعنی محبت میں ایسا گما دیجئے، گم کر دیجئے کہ پھر اپنا پتہ بھی نہ پاؤں، اپنے آپ کو بھی نہ پہچانوں، بس آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں گم ہو جاؤں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے، بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے کہ تو عبد قادر ہے یا غوث اعظم۔ مجبور کی ضد ہے قدرت، جو قدرت والا ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا، جو مجبور ہوتا ہے وہ قدرت والا نہیں ہوتا۔ قدرت یعنی با اختیار، اختیار سے ہے قادر، قادر یعنی با اختیار، عبد قادر یعنی با اختیار رب عز و جل کا بندہ۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ عز و جل جو قادر مطلق ہے اس کے بندے ہیں، تو فرما رہے آپ عبد القادر ہیں اور یہ غلام مجبور ہیں، ذرا کرم کیجئے کہ ان غلاموں کو بھی مجبوریوں سے نکالیے، آپ عبد القادر ہیں، با اختیار ہیں، ہمیں بھی ذرا اختیار والا کر دیجئے، ہماری بھی مجبوریاں دور ہو جائیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دکھا دے ذرا مہر رخ کی تجلی، دکھا دے ذرا مہر رخ کی تجلی کہ چھائی ہے غم کی گھٹا غوث اعظم۔ مہر رخ یعنی سورج کی طرح چمکدار چہرہ، مہر رخ سورج کی طرح روشن روشن چمکدار چہرہ، تجلی یعنی نورانیت، تو آپ کے مبارک چہرے کی نورانیت یا نورانی چہرہ یہ مجھے ذرا دکھا دیجئے کہ مجھ پر غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، گھٹا یعنی کالے کالے بادل، مجھ پہ غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اے غوث اعظم کرم کیجئے اور ذرا اپنا مبارک نورانی چہرہ دکھائیے تاکہ یہ بادل چھٹ جائیں۔ تو بادل جب آتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے، اور سورج کتنا بھی تیز ہو لیکن بادل کو ہٹا نہیں سکتا، بادل آ جاتے ہیں تو سورج کو چھپا دیتے ہیں، سورج انہیں ہٹا نہیں سکتا، لیکن میرے غوث اعظم کا نورانی سورج، نورانی چہرہ وہ ہے کہ غم کے بادلوں کو ہٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ بس کرم ہو جائے اور اس غلام کی مشکلیں آسان ہو، غم کی گھٹا ہٹ جائے، غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کے نورانی چہرے کی برکتیں مجھے حاصل ہوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں گرانے لگی ہے مجھے لغزش پا، گرانے لگی ہے مجھے لغزش پا، سنبھالو ضعیفوں کو یا غوث اعظم۔ لغزش پا یعنی پاؤں کی ٹھوکر، جب پاؤں میں کوئی چیز لگ جائے، بندہ ٹھوکر کھاتا ہے تو گر جاتا ہے، پتھر وغیرہ ہو، کوئی چیز راستے میں آ جائے تو بندہ گر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں گرتا ہے، اپنے پاؤں کی وجہ سے گرتا ہے کہ اگر دیکھ کے چلتا تو نہ گرتا۔ تو اپنی ہی غلطیاں ہیں لیکن انہی سے میں گر رہا ہوں، اے غوث پاک میری ہی غلطیاں میں مانتا ہوں، لیکن ہم ضعیفوں کو آپ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ سنبھال لیجئے ہم ضعیفوں کو، ضعیف یعنی کمزور، ہم کمزوروں کو آپ سنبھال لو یا غوث اعظم۔ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاصیوں کو در تمہارا مل